ہمارے معزز مہمان آپ سب کے سامنے تشریف فرما ہوئے ہیں حضرت علامہ قاری رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور پہلے شاید ملاقات ہوئی ہو، لیکن حضرت کے بیان سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے، اور کوشش یہ ہماری تھی کہ یہ اگر پہلے تشریف لاتے تو ان کو ہی وقت دیا جاتا، تو آپ بھی سارا وقت ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ 8:45 بجے ہمارا یہ بیان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دعا سلام ہوگی اور پھر اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ سب آپ کی خدمت میں لنگر شریف پیش کیا جائے گا۔ بلا تاخیر میں آپ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری محمد رضوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے مشکور ہوں، ریئلی تھینکفل فار پرووائڈنگ می ود دی اپارچونیٹی، یہ موقع دینے کے لیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اور اس اپنائیت کے لیے تھوڑے سے تاخیر سے آنے کے باوجود معذرت کے ساتھ قبولیت کے لیے، اور میں کیوں نہ یہ کہوں کہ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا۔ بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گناہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گناہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ جب کبھی ہم نے سجائیں محفلیں میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائیں محفلیں میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں، کچھ اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پڑھتے ہیں ساتھ میں مل کر، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العامر الناهي فلا أحد نبينا العامر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اور جھوم کے پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولایا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور سارے عالم کی جان ہے، نہ صرف جان ہے بلکہ جان ایمان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا تو اپنے حبیب کے لیے پیدا فرمایا. انسان کی یہ خوبی ہے کہ اسے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بار بار لوگوں کو دکھاتا ہے. جب ہم اسکول میں کوئی سرٹیفکیٹ پاتے ہیں کالج کا، یونی کا، so what we do we keep it concealed? We show it to everyone. This is the trophy I got. This is the certificate I received from the university. This is the prize I got. یہ ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. تو جن کے صدقے میں ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر ہم ان کا چرچا کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں. بیکاز دا یوتھ سم ٹائمز گیٹ کنفیوز وائی دس. ایسا ہو رہا ہے، اٹ از ہیپننگ. وائی شوڈ وی سیلیبریٹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری نعمتیں ملی ہیں تو حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے، اور اسی لیے ہم ان کا چرچا کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم ان کا چرچا کرتے ہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں اور جو انبیاء تشریف لائے وہ سب انہی کا چرچا کرتے ہوئے تشریف لائے تھے. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. لیکن ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا. یہ ایک عمل ہو سکتا ہے جو ایزیسٹ بھی ہے اور بیسٹ بھی ہے. تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ.
لیکن ہم اور اچھا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، نور سارا کا سارا ہمارا نبی، خود خدا نے سوارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اس کے اوصاف گنتی میں کب آ سکیں، جس کے کوچے پہ قربان سب جنتیں، بادشاہوں کے سر جس کے آگے جھکیں، بادشاہوں کے سر جس کے آگے جھکیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہم سیدنا و مولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okay, let's speak for a while. تھوڑی دیر کچھ باتیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. ایک بار کہیے سبحان اللہ. اللہ سب کو مسکراتا رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار. اچھا، یو وانٹ می ٹو اسپیک انگلش اور اردو؟ اردو. اوپینین ڈیوائیڈڈ ناؤ. اوکے، آئی مکس اٹ اپ. میں اردش کر لیتا ہوں، تھوڑی سی اردو تھوڑی سی انگلش انشاءاللہ، تو یہ بہتر ہوگا. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی، اسی لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. مگر اگر ہم اس نعمتوں کا جائزہ لیں، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا، تو اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمیں عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور خود تمہارے اپنے اندر کیا تم کو سوچتا نہیں؟ ڈونٹ یو پرسیو؟ اف یو وانٹ ٹو سی دا سائنس آف اللہ، دا سائنس آف دا قدرت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جسٹ لک ان ٹو یور سیلف. صرف اپنے اندر دیکھو. یہ سارا نور حضور ہی کے نور کا ہے، صدقہ ہے. یہ ساری طاقتیں، یہ ساری رونقیں حضور ہی کی آمد کی برکتیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. Now how we look into ourselves. کیسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیسے ہم اپنے آپ کو سمجھیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں. This is going to be something different. ہم لوگ بہت سارے بیانات اپنے علماء سے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وی لرن سم لیسن، کچھ سیکھیں.
کچھ کرنے کی کوشش کریں، کچھ عمل کی طرف ہم بڑھیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنے اندر دیکھو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ Don't you perceive؟ Look at the eyes، اپنی آنکھوں کی طرف، اپنے کانوں کی طرف، اپنی زبان کو، اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہارٹ کو، اپنی کڈنی کی طرف۔ آپ کہیں گے یہ کیا آپ بتا رہے ہیں، میلاد کی محفل ہے اور یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، میں اس کا ریلیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ساری چیزیں اس سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا۔ The function of ears is to listen. The function of eyes is to see, watch, observe. The function of lungs is to pump air, ہوا، آکسیجن اندر لینا۔ The function of brain is to think. Every portion, every part of the body is functioning differently. لیکن وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم سب الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ تھنکنگ رکھنے والے، الگ الگ رنگ و روپ رکھنے والے، جب حضور کی محبت میں آتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، پھر سب درود و سلام کے نغمے سناتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر ہم اس سسٹم کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھ میں کوئی چیز جانے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے جانے دیتے ہیں؟ If something is entering our eyes, some foreign particle, some dust, what is the immediate reaction of the eyes? بتائیے۔ We blink, yes, we are right. ہمارا immediate reaction ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں پلکوں کو جھپکاتی ہیں۔ پلکیں جھپکنے کی وجہ سے وہ ڈسٹ اندر جا نہیں پاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چلی جائے تو then the second line of defense، بلنک ہو گیا اس کے باوجود بھی گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیئر گلینڈز are activated، ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ they flush it out، جو بھی ڈسٹ اندر گئی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں، فلش آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح لائک وائز ناک میں کچھ چلا جائے چھینک آئے گی، حلق میں کچھ چلا جائے کھانسی آئے گی، پیٹ میں کچھ چلا جائے گڑبڑ ہوگی، یا تو پھر وہ قے ہوگی یا کسی اور طریقے سے اس کو خارج کیا جائے گا۔ یہ سسٹم اللہ نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کس طریقے سے فرماتا ہے کہ کوئی بھی فارن چیز جو ہے اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جو ہارمفل ہو، جو تکلیف دینے والی ہو، لیکن اگر چلی جائے تو پھر اس کو ایگزٹ کرنے کا بھی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو اپنی روح سے جوڑیے اور اپنی جان سے جوڑیے اور اپنے ایمان سے جوڑیے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں کا کمبینیشن بنایا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آنے کے باوجود بھی سب کچھ نہیں ہے، لیکن روح نظر نہیں آتی اس کے باوجود بھی سب کچھ ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا لیکن ایمان ہی ہماری سب کچھ، تمام چیزوں کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل کی اہمیت ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اہمیت اسی کی ہے۔ نماز نظر آتی ہے، روزہ معلوم ہو جاتا ہے، تلاوت سنائی دیتی ہے، حج نظر آتا ہے، لیکن ایمان نظر نہیں آتا۔ وہ ہمارے سینے میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر اس کے اندر، ہماری روح کے اندر کوئی گناہ انٹر کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے ایک ڈیفنس سسٹم رکھا ہے، وہ ہے احساس گناہ۔ وی فیل وی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ۔ اس کو ہم کہیں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اس کو ہم کہیں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم بولنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے رانگ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو جیسے آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کے بعد
ٹیئر گلینڈز ایکٹیویٹ ہو کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے توبہ کے آنسوؤں کا پانی ان گناہوں کو فلش آؤٹ کر کے باہر نکالنے کا سسٹم اللہ نے بنائے رکھا ہے. اور یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے حضور کی میلاد کی برکت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا. حضور تو سید المعصومین ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کے سردار ہیں، اس کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. اور دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ فرمایا، اس سجدے میں بھی ہم امتیوں کی بخشش کی دعا فرمائی. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. Indeed I have been sent as an educator. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ indeed I have been sent as a teacher, but I use this word educator instead of teacher. ٹیچر میں اور ایجوکیٹر میں تھوڑا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹیچر وہ ہے جو پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. ایجوکیٹر وہ ہے جو سبق دیتا ہے اور پھر آپ سے وہ کام کرواتا ہے. باریک ڈفرنس ہے. There is a very thin line of difference between an educator and a teacher, which we need to understand. Indeed, I have been sent as an educator. اور دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں، میں تمہیں اخلاق سکھاؤں. آج ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ حضور کی آمد کا یہ مقصد ہم اچھی طرح سمجھ پائے ہیں یا نہیں پائے؟ ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہماری زندگی کو دیکھیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو شاید وہ بات ہم میں نظر جو آنی چاہیے شاید وہ نہیں ہے. ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں تو ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق ایک ایسی دولت ہے، جیسے آج آپ دیکھیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں there is a subject which is being taught, personality development. What is your personality? شخصیت سازی جس کو کہتے ہیں. پرسنالٹی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ہائٹ اچھی ہے تو لوگ کہتے ہیں پرسنالٹی ہے، کسی کا فزیک اچھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہی از اے گڈ پرسنالٹی، کسی کی آواز اچھی ہے تو اس کی پرسنالٹی ہے، کسی کا چہرہ اچھا نظر آتا ہے پیپل سے واٹ اے پرسنالٹی، بہت اچھی پرسنالٹی ہے. تو یہ تو آؤٹر سیلف ہوا نا ہمارا. پرسنالٹی مینس ہمارا باہری جو کچھ جسم ہے وہ پرسنالٹی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نہ صرف ہمارے جسم کو سنوارنے کے لیے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے کیریکٹر کو سنوارنے کے لیے. تو آؤٹر جو سیلف ہوتا ہے وہ پرسنالٹی بنتا ہے، لیکن اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کردار بناتی ہے، وہ کیریکٹر بناتی ہے. اور جب اندر اچھا ہوگا، اندر روشنی ہوگی تو باہر بھی روشنی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر انسان کوئی گناہ کرے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. لیکن انسان اگر تہجد گزار ہوتا ہے، وہ اکیلے میں عبادت کرے گا، اس وقت اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتا ہے. تو یہ پرسنالٹی کیسی ہے؟ یہ صرف ہم نے اپنے کپڑوں کو اچھا بنا لیا یا اپنی فزیک کو اچھا بنا لیا یا جم میں جا کر پرسنالٹی کو اچھا بنا لیا تو صرف اتنی بات کی پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارا کیریکٹر اچھا ہوا. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے خلق جو ہے، اخلاق جو ہیں، خلق اس کی کچھ قسمیں ہیں. ایک ہے خلق حسن، دوسرا ہے خلق کریم، اور تیسرا ہے خلق عظیم.
Khulq Hasan. Now what is our regular practice? If someone is good to me, I'll be good to him. If someone is bad to me, I'll be bad to him. This is what the norm is. اگر کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا. یہ ہوتا ہے نا؟ یس اور نو؟ جنرلی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے ہوں تو میں اچھا ہوں، اور آپ اچھے نہیں ہوں تو پھر میں بھی دیکھوں گا میرے بھی بہت سارے چاہنے والے ہیں تو میں کھڑا کر دوں گا ان کو وہاں پر. حضور کی تشریف آوری کا مقصد آپ سمجھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ خلق حسن، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دونوں برابر. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ برائی نہ کریں. یہ خلق حسن ہے. One step ahead, if you go further, خلق کریم، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا نیکی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ نیکی کرے، that is similar. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں. وہاں پہلے یہ تھا خلق حسن میں کہ اس کے ساتھ برائی نہ کریں، لیکن دوسرے میں یہ ہوا خلق کریم میں کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی تو کریں لیکن برائی کرنے والے کے ساتھ بھی ہم اچھائی کریں. ون اسٹیپ فردر. اور خلق عظیم، سبحان اللہ، اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو جتنا وہ برائی میں آگے بڑھے اس سے زیادہ ہم اچھائی میں آگے بڑھ جائیں. یہ ہو گیا خلق عظیم. اور یہ خلق اللہ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کیا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے کچھ قرض لیا تھا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں پڑھی تھیں، وہ سب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی تھیں، لیکن ایک نشانی ایسی تھی جس کو مجھے ٹیسٹ کرنا تھا. I wanted to test the nishani, the ayat mentioned in Tawrat, which was present in Tawrat. Is it present in the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، اور جب قرض لیتے ہیں when there is loan, so we have some time frame for that, for repayment of that loan. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم فریم کو فکس کیا، لیکن وہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئے. اب صحابہ کا مجمع موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ تو بڑے ہی بے ادبی کے انداز میں وہ کہتے ہیں، بڑے بے ادب ہو کر کے، میرا قرضہ واپس کر دو. تم لوگوں کی تو عادت ہی ایسی ہے کہ قرضہ لیتے ہو جلدی سے دیتے نہیں ہو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اپنی تلوار کھینچ لی، کہتے اے اللہ کے بندے، اپنی زبان کو اپنے منہ میں رکھ، تو کس سے بات کرتا ہے؟ تو رسول اللہ سے ایسی بات کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، معاملہ ان کا اور میرا ہے، تم بیچ میں کیوں آئے؟ خلق دیکھیے، اخلاق دیکھیے، حضور کا طریقہ دیکھیے، سمجھانے کا انداز دیکھیے. What are we doing؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی میرے ساتھ کوئی کرے تو میں تو کہوں گا بھائی دیکھو ذرا اس سے سمجھ لو، look at him، دیکھو اس کو کچھ کرو. لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمر تم کیوں بیچ میں آئے؟ اور اگر آ گئے تھے تو تم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس سے یہ کہتے کہ بھائی ذرا تمیز سے مانگ،
ادب سے مانگ. اور پھر مجھ سے یہ کہتے کہ حضور اب اگر وہ مانگ رہا ہے تو آپ دے دیجئے. دونوں سے کہتے, تم نے ایک طرف سے بات کیوں کی؟ فاروق اعظم خاموش ہو گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب ایسا کرو کہ ہمارا یہ قرضہ جو دینا ہوتا ہے یہ میری طرف سے تم ادا کرو. اتنا اس کا دینا بنتا ہے, یہ تم ادا کر دو. ری پے دا لون فرام آن مائی بہاف. اور جب اب دو گے نا تو تھوڑا زیادہ دو, جب ریٹرن کرو گے تو تھوڑا زیادہ دو. کہا حضور زیادہ کیوں دوں؟ کہا تمہاری اس بات سے اس کو تکلیف پہنچی نا, تم نے جو اس کے ساتھ گفتگو کی اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی نا, تو اس تکلیف کے ازالے کے لیے تھوڑا کمپنسیٹ کر دو. گیو ہم مور دین ہی ایکسپیکٹس, گیو ہم مور دین ہی ڈیزروز. اس کو زیادہ دو. وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب مجھے میرا قرضہ نہیں چاہیے, مجھے کلمہ چاہیے. سبحان اللہ, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. انہیں کلمہ پڑھا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اسی کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. ہم لوگ برائی کا بدلہ ٹٹ فار ٹیٹ. نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن, ایکشن اینڈ ریئیکشن آر دا سیم بٹ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن. So if the action is one slap, the reaction is another slap. Newton third law of motion. You must be studying this law in your physics lessons, right? Third law of motion. So we apply that law of motion and then we become aggressive. کہ اس نے مجھے مارا. Bullying. That's happening in the schools, colleges, everywhere. Bullying. Why? تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دوری. معلوم تو ہے, لیسنس سنتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. ہم اس کو عمل کی کوشش نہیں کرتے اس پر. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرے گا, if you repel bad with good, evil with good, کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. جس کے ساتھ جھگڑا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا, تمہارا پیارا بن جائے گا. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں آگے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ جو رزلٹ آئے گا نا وہ صبر کرنے کے بعد آتا ہے. انسٹنٹ ریزلٹس وی کی ناٹ ٹیک انسٹنٹ ریزلٹس, وی کی ناٹ ایکسپیکٹ انسٹنٹ ریزلٹس. کیونکہ اگر ہم ایک بیج بوتے ہیں کھیت میں تو کیا پہلے ہی دن پھل آ جاتا ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں میں اتنا صبر کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا. اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی ہے, بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ہم کو عنایت فرمائے کہ جتنا ہم زیادہ صبر کریں گے اتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضور کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں, اور اس کے ذریعے سے میلاد پاک کی برکتوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ صبر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اپنے کسی بھی برائی کرنے والے کو معاف کرنا یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے. یہ صبر کے بعد نصیب ہوتا ہے اور نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر اس پر عمل کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر شیطان خاموش رہے گا. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کچا لگائے گا, شیطان پرومپٹ کرے گا. تمہارے پاس منہ نہیں ہے, تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے, تم جواب نہیں دے سکتے, کوئی تمہارا سپورٹر نہیں ہے. ڈونٹ یو اینی سپورٹر, برنگ دس پرسن, برنگ دیٹ پرسن, ہی از این انفلوئنشیل پرسن, ہی شوڈ بی اسپیکنگ آن یور بہاف. تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ یہ تمہاری کمزوری ہے. کہنا یہ خاموشی میری کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ خاموشی میری طاقت ہے. کیونکہ خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. کبھی خاموش رہ کے دیکھو, گھر میں کوئی کچھ بول دے, اکثر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کبھی کچھ ہوتا ہے تو اس وقت خاموشی بہت کام کرتی ہے. سائلنس, لوگ کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اس کو یوں بھی آپ امینڈ کر سکتے ہیں, سائلنس اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز.
ٹرائی دس. کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو اس کو بولنا سیکھنے کے لیے 4 سال لگتے ہیں، لیکن کیا نہیں بولنا یہ سیکھنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں. What not to speak, it 4 decades of experience, wealth of experience, then only someone understands what not to speak. At the age of 4 we understand what to speak, but at the age of 40 we understand what not to speak, and that is the very important, what not to speak and where not to speak. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. خاموشی بہت زیادہ بولنے سے بہتر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں آواز ہی نہیں، خاموشی بھی سنی جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز ہی نہیں، خاموشی بھی سنی جاتی ہے. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. بڑا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے پیشنس کے ساتھ سنا، کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تمام علماء کرام کو اور تمام ذمہ داران کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.